सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज की मज़े की वीडियो। आज की वीडियो के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने आपको जैसा कि बताया है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बेबहा इजाफा हो और आप भी उन लोगों में शामिल हो जिनके पास रिस्क की वुसअत होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, तो फिर आपको एक काम करना है। आपके घर में एक ऐसा इंसान मौजूद है जिस पर इन्वेस्ट करने पे, जिस पे ख़र्च करने से, जिसको खुशी देने से आप बहुत जल्द अमीर हो सकते हैं। तो वो इंसान कौन है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो रिश्ता बनाया था, वो आप सब जानते हैं कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा का रिश्ता था। एक मियाँ और बीवी का रिश्ता, हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता। उससे पहले और कोई रिश्ता मौजूद नहीं था। बाकी सारे रिश्ते इसके बाद आए। माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, बाकी जितने भी रिश्ते थे वो इसके बाद डेवलप हुए। उससे पहले अल्लाह ताला ने जो रिश्ता बनाया था वो एक मियाँ और बीवी का रिश्ता था, जो एक दूसरे का लिबास बन के इस दुनिया में आए थे। अब बीवी कौन है? बीवी एक औरत है जो कि कमज़ोर है और जिसको महकूम बनाया है अल्लाह ताला ने और उसका हाकिम बनाया है अल्लाह ताला ने मर्द को, जो कि उसके नान नफ़के का, उसकी हर किस्म की ज़रूरत का जो है ना वो पूरा करने के लिए ज़िम्मेदार है। चाहे वो एक बाप की सूरत में हो, चाहे वो भाई की सूरत में हो, शोहर की सूरत में हो या फिर बेटे की सूरत में हो। एक औरत हमेशा मर्द की ज़िम्मेदारी रही है हमारी सोसाइटी में। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम, इसकी यही खूबसूरती है कि वो औरत को मजबूर नहीं करता कि वो बाहर जाके काम करे, बल्कि मर्द को ज़िम्मेदार ठहराया गया है कि वो अपनी औरत की, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी की जो है ना वो माली आनत करे, उनकी मदद करे, उनके नान नफ़के की ज़िम्मेदारी उठाए, उनको घर बैठ के, घर बिठा के इज़्ज़त के साथ खिलाए पिलाए। तो जनाब यहाँ पे एक बाप होने की हैसियत से तो बेटियों के साथ बाप का रवैया बहुत अच्छा होता है। बाप अपनी हर किस्म की ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है। भाई भी कहीं न कहीं अपनी बहनों के लिए सब कुछ करते ही हैं। बात करते हैं एक बीवी और शौहर की। बीवी जब शादी होके अपने शौहर के पास जाती है, तो वो पीछे अपना सब कुछ छोड़ के जाती है। अपना बाप, अपना भाई, अपना घर, जहाँ पे वो लाड उठवाती थी, जहाँ पे वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवाती थी, ज़िद करके, जिस तरह भी, वहाँ सब लोग उसकी ख्वाहिशों को पूरा करते थे। क्योंकि वहाँ सब उसके अपने थे, उसके माँ, बाप, बहन, भाई। लेकिन जब वो अपने शौहर के घर जाती है, तो वहाँ पे उसका अपना सिर्फ़ उसका शौहर होता है, जो कि निकाह में उसके आई होती है और वो उसी से सारी उम्मीदें रखती है कि वही उसकी सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, उनकी हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हो, ख़ास तौर पे अपनी बीवी पे। देखें, बीवी कमज़ोर है, औरत कमज़ोर है और मर्द ताकतवर है। अल्लाह ताला ने उसको हाकिम बनाया है, अल्लाह ताला ने उसको ताकतवर बनाया है, मज़बूत बनाया है, ताकि वो कमाए और ला के अपने अहलो अयाल पे खर्च करे। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शादी तो हो जाती है, बीवियाँ चली भी जाती हैं, अपने शौहरों के साथ रहती भी हैं, लेकिन शौहर का रवैया जो है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी बीवी पे खर्च करने को तैयार नहीं होता। हमने बहुत सारे अपनी फैमिलीज़ में भी ऐसे केसेस देखे होंगे कि हस्बैंड जो है ना, वो सारी ज़िंदगी कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं कमाते, लेकिन वो खर्च करते हैं किन पे? अपने बहन भाइयों पे या अपने माँ बाप पे। इट्स ओके, उनका फ़र्ज़ है अपने माँ बाप को देना, अपने बहन भाइयों को खुशी से देना। लेकिन अगर अपने बीवी बच्चों को इग्नोर करके आप सब कुछ जो है ना वो उधर दे रहे हैं, तो फिर आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उनके बाद में आप खाली हाथ रह जाते हैं और आपकी मदद करने वाला, आपको पूछने बुलाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे अगर बीवियाँ कोई बात करती हैं तो यही सुनने को मिलता है कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है ना, तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हें कपड़े मिल रहे हैं, तुम्हें फ़लाँ चीज़ मिल रही है, तो तुम्हें क्या मसला है। या फिर अगर बीवी किसी चीज़ के लिए मांग ले तो वहाँ पे ये आ जाता है कि बस जी महीना ख़त्म होने वाला है, या ख़र्चा बहुत हो गया है, या ये चीज़ बहुत हो गई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई और मांगे तो उसको देने के लिए आपके पास फ़ौरन से पैसे आ जाते हैं। तो ये जो रवैया है, ये जो बिहेवियर है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि एक दिनार वो है जो तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो, एक दिनार वो है जो तुम किसी गुलाम को आज़ाद करने के लिए ख़र्च करते हो, एक दिनार वो है जो तुम किसी मिस्कीन को देते हो, और एक दिनार वो है जो तुम अपनी बीवी पे ख़र्च करते हो। तो यकीन मानो इन सब में से जिसका तुम्हें सबसे ज़्यादा सवाब मिला है वो उसका है जो तुम अपनी बीवी पे ख़र्च करते हो। अच्छा, अगर आप सोचें, मैं आपको अपनी सोसाइटी में मिसाल देती हूँ, आप माने या ना माने, अपने सारे ज़ाती ग्रजेस को एक साइड पे रखें
اپنے سارے جو ہے نا کسی کے ساتھ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوگا اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ذرا یہ سوچیں کہ جن کو ہم رن مرید کہتے ہیں کہ یہ تو بیوی کے نیچے لگ گیا، یہ دیکھیں جی جو کماتا ہے لا کے بیوی کو دے دیتا ہے، اس نے دیکھو بیوی کو کیسی وہ کیا ہوا ہے، مطلب کھلا چھوڑا ہوا ہے، یا اس نے یہ اپنی بیوی کو دیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے جتنے بھی لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ ان کے پاس رزق بھی کھلا ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی کھلا آتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تبھی میں نے بولا ہے نا کہ اپنے سارے ذاتی گرجز کو، اپنے سارے انات کو، بکس کو، حسد کو، ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے سوچیں۔ آپ کے ارد گرد ایسے انسان ضرور موجود ہوں گے کہ جن کی بیویاں جو ہیں نا، وہ، میں یہ نہیں کہتی کہ گھر چلاتی ہوں گی، لیکن وہ یہ کہ اپنی بیویوں پہ کھلا خرچ کرتے ہوں گے، ان کی بیویوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوگا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے ہسبینڈس کی کمائی بھی بہت زیادہ ہوگی۔ یہ ہے، میں بھی اس چیز کو نہیں مانتی تھی، لیکن اب جب میں اپنے ارد گرد نوٹس کرتی ہوں نا، تو جن کو ہم رن مرید کہتے ہیں نا، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے تے بیوی دے تھلے لگ گیا ہے، انہیں تو سب کچھ بیوی دے ہاتھ وچ دے دیتا یہ، لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایسے ہی لوگوں کے ہاں رزق کی ریل پیل بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے ہاں پیسہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، عورت کمزور ہوتی ہے، آپ کے گھر میں ایک ایسا انسان موجود ہے جو کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم باہر جاتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی غریب بندہ ڈھونڈتے ہیں جس کو ہم صدقہ دیں، ہم کوئی ایسا مسکین بندہ ڈھونڈتے ہیں جس کو ہم صدقہ دیں، اس کو ہم صدقہ دیں، اس کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے اور نہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کریں، ایسے ہی کرتے ہیں نا۔ تو آپ کے گھر میں ایک ایسا انسان موجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے اوپر خرچ کریں گے، آپ اس کو خوش رکھیں گے، آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے، تو آپ یقین کریں کہ جو اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی نا، وہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ آپ آپ اگر ایک آفس بھی چلاتے ہیں تو آپ یہ سوچیں نا کہ اگر وہاں پہ آپ کے سارے امپلائیز ہیں جن سے آپ کام لیتے ہیں، اگر آپ ان کو پے نہ دیں، آپ کی کمپنی جتنی بھی بڑی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن اگر آپ ان کو پے نہیں دیں گے تو امپلائیز کبھی بھی آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے۔ اگر وہ کام کر بھی لیں گے تو وہ اس سنسیئرٹی کے ساتھ کام نہیں کریں گے، اور اس سے آپ کی کمپنی کو ترقی، آپ کے کاروبار کو ترقی بھی نہیں ملے گی۔ یہی حال آپ کی وائف کا، اگر وہ آپ کے گھر میں موجود ہے، اس کی تو مجبوری بھی ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ رہنا، اس کے 100 مسائل ہو سکتے ہیں، بچوں کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو خوشی نہیں دے رہے، آپ اس کو ریلیف نہیں دے رہے، آپ اس کو ایز نہیں دے رہے، آپ اس کی خواہشوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ساتھ رہ تو رہی ہے، لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ اس کے دل سے وہ دعا آپ کے لیے نہ نکلے جو آپ کو اس فرش سے عرش تک پہنچا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ خوش رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ دعا لینا چاہتے ہیں نا، تو وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈیپینڈڈ کیا ہے، جو آپ کے گھر میں موجود ہے، سب سے پہلے اس کو خوش رکھیں، اس کو آسانی دیں۔ یہ کہنا کہ تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، میں لا تو دیتا ہوں یا میرے پاس ہے، تو ہر انسان کی ذاتی خواہش ہوتی ہے، اس کے ذاتی خواہش کے مطابق اس کو خرچ دینا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے ساتھ جو بندہ جڑا ہوا ہے نا، اگر وہ آپ سے خوش ہے نا، تو اس کی دعا آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک بہن کی دعا اپنے بھائی کے حق میں، اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں، بیوی کی دعا اپنے شوہر کے حق میں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں۔ تو یقین کریں کہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو خوش رکھتے ہیں نا، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، ان کی چھوٹے چھوٹے لاڈ کو پورا کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ان کی دعائیں آپ کو واقعی ہی مالا مال کر دیتی ہیں، آپ کو عرش تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں ایسی ہی چیزیں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار ہو گیا، آپ کا رزق ہو گیا، وہ دن رات جو ہے نا وہ ترقی کرے، تو آپ یہ کام کریں کہ اپنے رزق کو، اپنی جو ہے نا اپنے مال کو اپنے بیوی پہ خرچ کریں، اس کو خوش رکھیں تاکہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، کیونکہ سب سے زیادہ کمزور وہی ہے جو آپ کے ساتھ موجود ہے، اور وہی آپ کے لیے جب دعا کرے گی نا کہ میرا شوہر میرے لیے اتنا کر رہا ہے، اللہ اس کو اور ترقی دے، اللہ اس کو اور مطلب کامیابی دے، تو آپ یقین کریں کہ آپ بہت جلد کامیابی کی منزلیں جو ہے نا وہ پار کر لیں گے۔ میں پھر کہوں گی کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور مجھے بتائیے گا آپ نے واقعی اس چیز کو نوٹس کیا نا کہ جن کو آپ رن مرید کہتے ہیں نا، آپ یقین کریں انہی کے گھر میں آپ کو پیسے کی ریل پیل بھی نظر آئے گی۔ اب میں جب سوچتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں واقعی یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے جس کو آپ اپنے گھر میں لے کے آئے ہیں۔ پہلے آپ اس ذمہ داری کو پورا کریں، پہلے آپ اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، باقی جو باہر کے غریب، یتیم، مسکین، وہ سب کچھ ہے نا وہ اس کے بعد آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ہی ناانصافی ہو رہی ہے، اگر آپ اپنے گھر میں ہی نہیں
نہیں اپنے فرائض ادا کر رہے، سب کچھ کر رہے، تو باہر آپ جتنے بھی صدقے دے لیں، جتنا کچھ بھی کر لیں، آپ کی مشکلیں، آپ کی مصیبتیں نہیں ٹلنے والی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کا لباس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے پیدا کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ بنایا ہے، اس کو سب سے پہلے خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس کو ایز دیں، اس کو ریلیف دیں، اس کو خوش رکھیں، اس کی خواہشوں کو پورا کریں، اس کو چھوٹے چھوٹے گفٹس دیں، اس کے چہرے پہ اسمائل لے کے آئیں اور اس کو بولیں کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے اور آپ کہاں جا کے پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس گھر میں کہا جاتا ہے نا کہ عورتوں کی عزت نہیں ہوتی، جس گھر میں عورتیں خوش نہیں ہوتی، اس گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی، اس گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ضرور خیال رکھا کریں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں اور ان کی احادیث کا مجموعہ بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی، اپنے بچوں کو پریفرنس دیں، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری آپ کی بیوی، آپ کے بچے ہیں، وہ خوش رہیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی بہت بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ تو بس یہ میری آج کی ویڈیو تھی، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ باکس میں کہ آپ کو کیسی لگی میری بات، اور اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو پھر بھی ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ جب ایک بیٹی کو جب داماد لا کے دیتا ہے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی جب سے میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے نا تو اس کے گھر میں ریل پیل ہو گئی ہے پیسے کی، تو میرا داماد جو ہے نا جو لاتا ہے وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھتا ہے، تو دیکھو ذرا کتنا مطلب نا ان کے گھر میں کتنی ترقی ہے۔ لیکن وہی اگر آپ کا بیٹا لا کے آپ کی بہو کے ہاتھ میں رکھے تو وہ پسند نہیں آتا ہے، وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ تو رن مرید ہو گیا، سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے، یہ اجاڑ دے گی، یہ کر دے گی، وہ کر دے گی۔ اگر آپ کی بیٹی سب کچھ مینیج کر سکتی ہے، اگر آپ کی بیٹی کی کسی کے گھر میں خوشیاں، کامیابیاں لا سکتی ہے، تو پھر آپ کی بہو بھی آپ کے بیٹے کے رزق میں برکت لا سکتی ہے، آپ کے بیٹے کی زندگی میں ترقی لا سکتی ہے۔ بس ٹرسٹ کرنا سیکھیں، انصاف کرنا سیکھیں، تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس جناب یہ میری آج کی ویڈیو تھی، ساتھ میں میری شاپنگ بھی مکمل ہو گئی ہے اور میری ویڈیو بھی ختم ہونے والی ہے۔ تو بس جناب اس کو لائک کر لیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں۔ ویڈیو تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں لیکن یہ کہ کوشش کرتی ہوں میں ڈالتی رہا کروں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔